بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ جو تھیوری پیش کی جا رہی ہے کہ پاکستان 2033 تک خود کفیل ہو جائے گا، خود کفیل آپ کو کون ہونے دے گا؟ نہیں، اول تو آپ کا عزم ہی نہیں ہے خود کفیل ہونے کا. پہلی بات تو یہ نہ عزم ہے، پہلی بات ہے عزم ہو، پختہ عزم ہو. دوسری بات ہے اس کے لیے منصوبہ بندی. جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سنتا ہوں بڑے شوق سے، افسانہ ہستی، کچھ اصل ہے، کچھ خواب ہے، کچھ حسن بیاں ہے. وہ مائننگ ہوگی، وہ مائننگ کے نتائج 5 سال بعد شروع ہوتے ہیں. اس میں $2 بلین آپ کو ملنے ہیں، فرض کیجئے وہاں سے جو دعویٰ مان لیا جائے، ریکارڈ ایکٹ سے ملنا شروع ہو جائیں گے. تو چلیے 3 4 5 بلین ڈالر جو ہیں وہ وہاں سے ملنا شروع ہو جائیں، اپنا جہاں جو نایاب معدنیات ہیں قبائلی علاقے سے. اول تو یہ اتنی بدامنی میں کام ہو کیسے سکتا ہے؟ تو 5-6 بلین ڈالر تو آپ ویسے بچا سکتے ہیں اسٹیٹ انٹرپرائز کو پرائیویٹائز کر کے، پی آئی اے کو، ریلوے کو، بے شمار چیزیں ہیں، یوٹیلیٹی سٹور ہیں، وہ تو ویسے آپ بچا سکتے ہیں. اگر آپ ایف بی آر کو توڑ دیں اور نئی ایف بی آر بنائیں جو چند سو افراد پر مشتمل ہوگی، ہزاروں آدمیوں کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ وہ لوگ رشوت خور نہ ہو. یہ سارے کے سارے تقریباً رشوت خور ہیں. شاید ہی کوئی آدمی ہوگا جو رشوت نہیں لیتا. جو نہیں لیتے ان کی دراز میں لفافہ رکھ دیا جاتا ہے. وہ 5-6 بلین ڈالر تو اس سے زیادہ بچائے جا سکتے ہیں. 5-6 بلین ڈالر سے کم از کم اتنے تو بچائے ہی جا سکتے ہیں. وہ تو بھائی امن ہو، انڈسٹریلائزیشن ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو. اگر یہ کرنا چاہیں، سیریسلی کچھ کرنا چاہیں، تو 2-3 کروڑ آدمی کو ٹرینڈ کریں. لوگ فیس دیں گے. اور اٹلی اور جاپان اور فرانس اور امریکہ اور کینیڈا اور جرمنی اور دنیا میں کتنے کہاں ٹرینڈ ورکر کی ضرورت ہے، مگر کم از کم 6 مہینے کی ٹریننگ چاہیے. جس ملک میں جانا ہے اس کی زبان کے 200-400 جملے اسے یاد ہونے چاہیے جو ہو سکتے ہیں. اور وہ جو عام جابز ہیں، پلمبر کی ہے، الیکٹریشین کی ہے، اور بہت ہی چھوٹی 101 پروفیشنز اخوت نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو ٹرینڈ کریں، ادارے بنائیں. لوگ ضرور اپنا غیر قانونی طریقے سے باہر جائیں، آپ ٹرینڈ کر کے بھیج سکتے ہیں. 3 کروڑ آدمیوں کی ضرورت ہوگی 4 کروڑ کی دنیا کو. 1 کروڑ اگر آدمی بھیج دیں تو آپ یہ 6 سال کیا 2033 کیا اس سے پہلے آپ نکل جائیں گے. اسٹیٹ انٹرپرائز سے جان چھڑائیں، پرائیویٹائزیشن کریں اور سرکاری اخراجات کم کریں. سول سروس کا سائز بتدریج کم کریں، بتدریج، اس طرح نہیں. جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں انہیں ریٹائر ہونے دیں. محکموں کی تعداد کم کریں، فضول خرچی بند کریں. یہ ایوان صدر جو ہے یہ 5-7 کمروں کا ہو سکتا ہے. یہ پرائم منسٹر ہاؤس بھی وہ اپنا اتنے اخراجات کی ضرورت نہیں ہے. وہ چیف منسٹر تو اتنے پیسے خرچ کر رہی ہیں کہ کوئی حساب کا اس کے اشتہارات بھی دے رہی ہیں. جاپان میں فلانا دیکھا، فلاں چیز پہ تعاون پہ بات ہوئی. ہوا میں ساری بات ہے، کوئی اس دورے کی حیثیت ہی نہیں ہے. ٹرین چلانے کی بات ہوئی جاپان سے. ہاں جی، پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اتنا قرض چڑھا ہوا ہے اور ٹرین کی ضرورت کیا ہے؟ لاہور میں لوگوں نے موٹر سائیکل خرید لیے، سائیکل خرید لیے. سائیکل دھڑا دھڑ پہ کرائیں آپ کے اطلاع کے لیے عرض ہے. پاکستان کا پروفائل بہرحال بہت بہتر ہو گیا ہے اور انڈیا میں ڈپریشن ہے. اور الیکشن جو ہیں بہار کے، بہت زیادہ امکان یہ ہے کہ مودی اور ان کے حلیف ہار جائیں گے، ان کے مخالف جیت جائیں گے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ آڈیٹر جنرل یہ بجلی گھروں کا آڈٹ کریں. آڈٹ نہیں ہو سکتا. بجلی گھر ہیں کس کے؟ نواز شریف صاحب کے، زرداری صاحب کے، اپنا بظاہر ان کے نام پہ بے شک نہ ہوں، اور ان کے چہیتوں کے. بھائی 5 سینٹ پہ بجلی ملتی ہے، کل بھی عرض کیا تھا، تو یہاں کیوں 17 سینٹ پہ ملتی ہے؟ اس میں پیسہ کھایا گیا ہے. اور بے نظیر کے دور سے یہ شروع ہوا ہے سلسلہ. سپریم کورٹ کا تو میں نے بیان کر دیا، لیکن اس پہ بہت اچھی گفتگو کی. اپنا وہ آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو صدیق جان کا دیکھ لیں، اپنا ویلاگ اسی وقت انہوں نے کر دیا. سلیمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے.
اور فتح بالآخر سچائی کی ہوتی ہے. پہلی دفعہ میں نے دیکھا راجہ سلیمان اکرم صاحب کا لہجہ جو ہے وہ استوار تھا, مستحکم لہجہ تھا. تو اس میں سپریم کورٹ کے سلسلے میں مزید میں اگرچہ انہوں نے خود بھی کہا, یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ وہ کیس اپنے پاس لگایا ہی جسٹس چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے اس لیے ہے کہ وہ رعایت دی جا سکے, ورنہ وہ آزاد ججوں کو لگاتے. دیکھیے نا, اعجاز الاحسن صاحب ہوتے چیف جسٹس, یا اپنا دوسرے کیا صاحب ہیں وہ ہوتے منصور علی شاہ صاحب ہوتے, تو اعجاز الحسن صاحب کو تو نکال دیا گیا, مظاہر علی نقوی کو نکال دیا گیا. آزاد ججوں سے عدلیہ فارغ ہوئی, چند آدمی رہ گئے ہیں, ان کو اہم مقدمات دیے ہی نہیں جاتے. آج جب وہ سماعت ہونے والی تھی تو پی ٹی آئی کے ایم این اے موجود تھے, ایم پی اے موجود تھے, ٹکٹ ہولڈرز موجود تھے, ورکرز موجود تھے, علیمہ خاں موجود تھیں, عظمیٰ خاں موجود تھیں, نورین خاں موجود تھیں, وکلاء موجود تھے. لیکن اول تو وہ تاخیر سے آئے, پھر انہوں نے اگلے دن پہ ڈال دیا, اور اگلے دن پہ نہیں ڈال دیا, اس کو ملتوی کرتے چلے جائیں گے. دیکھیے یہ جو جاپان کا دورہ ہے, اس میں انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے. محترمہ وزیر اعلیٰ نے, انہوں نے کہا پہلی وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے جاپان کا دورہ کیا. بھئی اب جاپان کا کیا, تھائی لینڈ کا, برکینا فاسو کا, پرتگال کا, کسی بھی ملک کا دورہ کر لیں, انڈونیشیا چلے جائیں, آپ چلے جائیں. یہ کارنامہ ہے یا ہمارے وسائل آپ برباد کر رہے ہیں؟ کن لوگوں کو آپ لے کے گئے ہیں؟ اور اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. فلانا پروجیکٹ دیکھا, فلانا پروجیکٹ دیکھا, کوڑے سے بجلی پیدا کرنے کا, یہ آپ کا کام ہے. وہ چودھری پرویز الہی سے میں نے کہا تھا, انہوں نے کہا وہ آئی ٹی کے معاملات میں دیکھنے کے لیے. میں نے کہا آپ 9 دن وہاں کیا کرتے رہے پنجاب, مشرقی پنجاب میں, اتنا سا مشرقی پنجاب ہے, اور پھر وہاں سے غالباً وہ دلی بھی تیسری, وہاں کیا آپ کر رہے تھے؟ اس سے تو بڑا برا میسج گیا ہے. تو انہوں نے کہا میں آئی ٹی دے. میں نے کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ تو افسروں کا کام ہے. اور انڈیا سے کیا ہے کا آئی ٹی لرن کرنا؟ آئی ٹی لرن کریں, امریکہ سے لرن کریں, اور اس میں وہ آپ کی مدد کیوں کرے؟ پھر جھلا کر انہوں نے کہا کہ جنہوں نے مجھے بھیجا تھا آپ ان سے پوچھیں جا کے. لیکن اس وقت تو وسائل تھے, اب تو وسائل ہی نہیں ہیں. آخری بات وہی میں دہرانا چاہتا ہوں, جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کو سلو پوائزننگ کی جائے گی یا انہیں پھانسی دے دی جائے گی, وہ بڑے مغالطے میں ہیں. اس کی جرات کوئی نہیں کر سکتا. یہ اندیشے ہیں, اور اندیشوں پہ ججمنٹ نہیں دی جاتی. دیکھیے کوشش تو جنرل باجوہ نے بھی بہت کی تھی, میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. امریکیوں سے کہا کہ مجھے ایکسٹینشن دلوا دیں, فیصلہ تو نواز شریف صاحب نے کرنا تھا, تو میں ہر خدمت بجا لاؤں گا. ماشاء اللہ بھی وہ لگانا چاہتے تھے, یہ انہوں نے تسلیم کیا. یہ ذمہ دار ذرائع کہتے ہیں, سفارتی ذرائع کہتے ہیں کہ میں ان پاپولر ہوں, لیکن انہوں نے کہا میں ہر خدمت بجا لاؤں گا. اور یہ تو آپ کو پتا ہے چین کے خلاف بات کرتے تھے, اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے تھے, لیکن انہوں نے سنی انسنی کر دی کہ ایک ناکارہ آدمی ہے, ناکردہ کار آدمی, ایک چلا ہوا کارتوس ہے, یہ کیا کر سکتا ہے. اس کے بعد نئے چیف کا تقرر ہوا, جیسے ہوا وہ آپ کو معلوم ہے, نواز شریف صاحب نے کیا. لیکن اب نواز شریف صاحب اس کھیل میں نہیں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی سپورٹ دے سکتا ہوں تو میں ہی دے سکتا ہوں, لیکن جس نے سپورٹ کی اس کا ووٹ 6% رہ گیا شہباز شریف کے. آپ آئیں گے, آپ کو سپورٹ دینی پڑے گی. اول تو آپ پہ کوئی اعتبار ہی کوئی نہیں کرے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی نواز شریف صاحب پہ اعتبار کرے. اور اگر نیا نقشہ بنانا ہے, چھوٹے صوبے بنانے ہیں, 12 نہیں پھر 12 سے زیادہ بنیں گے, ہزارہ والے مطالبہ کریں گے, پھر کچھ اور پختونخوا میں مطالبہ کریں گے, بلوچستان کی بھی شکل کیا ہوگی. اول تو یہ میرے خیال میں, کل بھی میں نے کہا تھا, پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. اور اگر یہ ہو گیا تو یہ سک کر لے گا آرمی کو. اور اس سچویشن میں جب بلوچستان میں ضرورت ہے آپ کو 2 چیزوں کی, ایک وہ ان کے حقوق بحال کیے جائیں, وہاں جنون حکومت قائم کی جائے, اور جو ٹیررسٹ ہیں اور جو غیر ملکیوں کی مدد سے وہ حرب یار مری کی طرح غیر ملکیوں کی مدد سے وہاں قتل و غارت کر رہے ہیں,
پنجابیوں کو قتل کر رہے ہیں، سرائکیوں کو کر رہے ہیں، اردو اسپیکنگ کو کر رہے ہیں، زیادہ تر تو پنجابیوں کو کر رہے ہیں، لیکن اس میں سرائکی شامل ہے۔ سرائکی ظاہر ہے سارا علاقہ پنجاب میں شامل ہے، اور وہاں سے بہت سے لوگ وہاں جا کے کام کرتے ہیں، جیسے قبائلی علاقے میں ایک زمانے میں لوگ افغانستان میں بہت جاتے تھے۔ تو پختونخوا میں ضرورت ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپریشن نہیں ہو رہا، مگر عملاً تو آپریشن جیسی صورتحال ہے، کارروائیاں تو ہو رہی ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کی ضرورت ہے، ملک میں امن کی ضرورت ہے، استحکام کی ضرورت ہے، سوائے نئے الیکشن کے، شفاف نئے الیکشن کے، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں انڈرسٹینڈنگ کے، جس میں یہ بھی شامل ہو کہ کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ عمران خان نے جو غلطی کی میرے خیال میں صرف بزدار اور محمود خان کی تقرری نہیں تھی، احتساب کے لیے ایک ادارہ ہونا چاہیے تھا، وہ قابل اعتماد ہونا چاہیے تھا، اور وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا بھی احتساب کرتا، بلکہ تو ان کا حکومت لینا ہی غلط تھا۔ 50 آدمی تو جنرل باجوہ کے تھے، پھر انہوں نے میر شکیل الرحمان کو گرفتار کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی میں ایشو اتروا دوں گا۔ وزیر اعظم براہ راست احتساب کا اگر کرے گا، احتساب فریق نہیں کیا کرتا، فریق انصاف نہیں کرتا، اس میں یہ ساری ایک پورا بلو پرنٹ بنے گا۔ ابھی تو خیر کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایسا ارادہ ہے، نہ خان صاحب کا کوئی ارادہ ہے۔ خان صاحب یہ نیا الیکشن ضرور چاہتے ہیں، لیکن صرف چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچو خم نہیں ہے۔ یہ 2020 کا میچ نہیں ہے جناب، یہ ایک طویل جد و جہد ہے۔ آپ ایک انقلاب عظیم چاہتے ہیں، آپ اچھی سول سروس چاہتے ہیں، آپ اچھی پولیس چاہتے ہیں، آپ میرٹ پہ فیصلے چاہتے ہیں، آپ نئی FBR چاہتے ہیں، آپ پرائیویٹائزیشن چاہتے ہیں، آپ ہر کہیں انصاف چاہتے ہیں، آپ غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ خان صاحب جو ہیں وہ اپنا کہتے ہیں کہ ہاسپٹلس پہ کو بہتر بنایا جائے، تعلیمی نظام کو بہتر بنایا جائے۔ تو یہ تو ایسا طویل ایجنڈا ہے، اس کے لیے جب تک ایک حقیقی انقلاب برپا نہ ہو، اور وہ میں بار بار دہراتا ہوں، گالیوں سے نہیں آتے انقلاب، تانا زنی سے نہیں آتے، حکمت عملی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد کیا تھا اپنا کام رازداری سے کیا کرو۔ یہاں سارا دن شور شرابہ ہے اور گالم گلوچ ہے اور تانا زنی ہے۔ حکمت عملی نئی تشکیل دینی ہوگی، اور دیکھیے خوف پیدا کر کے، اسٹیبلشمنٹ بھی یہی کر رہی ہے، حکومت بھی یہی کر رہی ہے، PTI بھی یہی کر رہی ہے، خوف پیدا کر کے خلق خدا کو اپنی طرف مائل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس کے بارے میں کہا تھا ابو مسلم خراسانی کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے کہ وہ شہید ہو گیا لیکن اس سے کچھ بھی بننا پڑا۔ بھائی نتائج چاہیے، نتائج کے لیے پلاننگ چاہیے۔ میں تو حیران ہوں، کبھی کسی نے یعنی PTI کے کسی لیڈر نے ہم سے کبھی مشورہ ہی نہیں کیا، اور ہم سے مراد یہ نہیں کہ مجھ سے مشورہ کریں، میرے جیسے لوگ جو کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، جو اہل علم سے ملتے ہیں، ایکسپرٹ سے ملتے ہیں، تو ہم سے نہیں بات کی تو اور بھی جو سینکڑوں جو لوگ ہیں جن سے انہیں بات کرنی چاہیے، کسی سے بات ہی نہیں کرتے، تقریریں کرتے ہیں، کیتھارسس کرتے ہیں۔ کیتھارسس کی نہیں، عمل کی ضرورت ہے۔ اقبال کا شعر ہے ذہن میں، اس کا ایک خیال تو ہے، لیکن وہ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، اور وہ جو مشہور شعر ہے جو ہر آدمی کو یاد ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ باتیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، پلاننگ نہیں کرتے۔ تو گھر گھر گئے تھے، پانچ دفعہ ہر ووٹر سے ملے تھے جب اسلامسٹ وہاں اقتدار میں آئے ہیں۔ یہی ٹیکنیک ابھی نیو یارک الیکشن میں اختیار کی گئی۔ اور کام کرو بھائی، پہلے سوچو، منصوبہ بندی کرو، کام کرو، تبدیلی آئے گی۔ تبدیلی کی خواہش بے پناہ ہے، 80% لوگ تبدیلی کے حامی ہیں، اور باقی لوگ بھی حامی ہو جائیں گے۔ اس تیزی سے ترقی ہوگی جیسے بوسنیا میں آزادی کے بعد کوئی 15% 16% کی شرح سے ترقی ہوئی تھی۔ زراعت جدید ہو جائے گی، صنعت کاری ہوگی، لیکن امن کے ساتھ،
اور امن اگر کشمکش رہنی ہے اور تبدیلی آنے کے بعد بھی کشمکش رہنی ہے تو امن نہیں ہوگا اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ.